الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سامعین، حاضرین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک۔ آج ہمارے درمیان موجود ہیں محترم المقام حضرت علامہ و مولانا ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب۔ آج ہم ان سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے سامعین کو، حاضرین اور ناظرین کو گھر کے اسلامی ماحول کے بارے میں آگاہ فرمائیں کہ گھر کے اندر اسلامی ماحول کیسے بنایا جا سکتا ہے، گھر کے اندر بے حیائی اور فحاشی کو ختم کر کے دین اسلام کا پیروکار کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ آج ہمیں اس پر آگاہ فرمائیں گے محترم المقام حضرت علامہ و مولانا ابوالکلام منظور حسین قادری صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ دوبارہ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ میں بالخصوص حضرت علامہ مولانا یوسف قادری صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ ایک دفعہ دوبارہ حضرت نے اپنے اس پلیٹ فارم پر آنے کا موقع عنایت فرمایا۔ رب تعالیٰ ڈیجیٹل اسلامک نیٹ ورک کے تمام ممبران کی علم میں، عمر میں رب تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ان کو قدم قدم پر کامیابی نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے یہ اسلام کا پیغام اپنے اس نیٹ ورک کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، رب تعالیٰ ان دینی خدمات کو بھی اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین ناظرین، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کی ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔ یاد رکھیے گا، میرا آج کا جو عنوان ہے وہ گھر کا اسلامی ماحول کے حوالے سے ہے، اور ہم نے اپنی جانوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانا ہے۔ اگر دنیا کے اوپر ہمارے اوپر کوئی تھوڑی سی گرماش آ جائے، کراچی شہر والے اکثر و بیشتر جانتے ہوں گے، پنجاب والے جانتے ہوں گے، جب گرمی کا موسم آتا ہے تو گرم لو ہوا چلتی ہے تو وہ ہمارے سے برداشت نہیں ہوتی ہے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو یاد رکھیں کہ جب دنیا کے اوپر ہم رہ کر ہم نافرمانی کرتے رہیں، ہم ایسے کام کرتے رہیں اور ہمارے گھروں کے اندر بھی نافرمانی ہوتے رہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام سے دور ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر خیر سے دور ہوں، پھر ہمارے گھروں کے اندر یہ اسلامی ماحول نہیں ہے، یہ ہماری تربیت اچھی نہیں ہے، پھر ہم یہ سر در گناہ کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ہم نافرمانی کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ ہم دنیا کی گرمی ہم برداشت نہیں کر سک رہے، مگر آخرت کا جو ہمارے اوپر عذاب ہوگا پھر ہم اس عذاب کو کیسے برداشت کریں گے؟ اس عذاب کو تو ہم برداشت کر ہی نہیں سکتے۔ مگر اب ہم نے اپنے گھر کا اسلامی ماحول بنانا ہے تو ہر گھر کے اندر اسلامی ماحول جو ہے یہ ضروری ہے، اسلامی ماحول ہر گھر کے اندر ضروری ہے۔ اور یہ بھی ہوگا کہ جب آپ اسلامی ماحول گھر کے اندر قائم کریں گے تو گھر کے اندر مختلف لوگ بھی ہوں گے، 10 افراد ہوں گے، 20 افراد ہوں گے، وہ مختلف سوچ رکھنے والے ہوں گے۔ آپ کی سوچ ہو رہے، ان کی سوچ ہو رہے، میری سوچ ہو رہے، ہر کسی کی گھر کے اندر جتنے افراد بھی ہوں گے ہر کسی کی مختلف سوچ ہوگی، مگر ان مختلف سوچوں کے ساتھ چل کر ان کو دین مدین کی دعوت دینا، ان مختلف سوچیں جو ہیں نا ان کو اس دائرے کے اندر رہ کر پھر ان کو اسلام کی دعوت دینا اور اسلامی ماحول جو ہے گھر کے اندر قائم کرنا۔ مگر یہ ہے اسلامی ماحول جو سب سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے وہ گھر کی خاتون ہے، وہ عورت ہے جو گھر کے اندر سب سے پہلے جو ہے اسلامی ماحول جو ہے وہ گھر کے اندر بنا سکتی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک چیز دکھائی دیتی ہے کہ ہم اذان جب مسجد میں ہوتی ہے تو ہم نماز پڑھنے کے لیے چلا جاتے ہیں، تو حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فرض نمازیں جو ہیں وہ مسجد میں ادا کریں، بقایا جو نمازیں ہیں ان کو گھروں میں ادا کریں، کہ گھروں کو قبرستان نہ بنائیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ گھروں کے اندر قرآن مجید کی تلاوت سے بھی گھر کو اجاگر کرو۔ اب جہاں پر
قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کے متعلق آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی گھر میں کیا کرو، یہ بھی افضل اور اعلیٰ ہے اور اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ اور اس کی مثال آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر نہیں کیا جاتا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ شخص۔ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مردہ اور زندہ شخص۔ آج ہم دیکھیں کہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے عرض کی کہ قرآن مجید کی تلاوت کو گھر کے اندر اجاگر کیا جائے، قرآن مجید کی تلاوت کو گھر کے اندر اجاگر کیا جائے۔ اب قرآن مجید کی تلاوت ہمارے گھروں کے اندر ہونی چاہیے، رحمت کے فرشتے اتریں گے، اور ہمارے گھروں کے اندر جن کے پاس تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے، جن کے پاس تھوڑی بہت گاڑیاں آ جاتی ہیں، آگے پیچھے نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ گھروں کے اندر کتے کی تصویر، گھوڑے کی تصویر، طرح طرح کی تصویریں اٹھا کے لگائیں۔ بھائی وہاں رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ اور کتے کو گھر کے گارڈن کے اندر باندھا ہوا ہے، ایک اسپیشل گارڈ رکھا ہوا ہے اس کتے کو چلانے کے لیے، بھائی رحمت کے فرشتے کیسے آئیں گے؟ رونا دھونا تو ختم ہوتا نہیں ہے، مگر ہمارا جو گھروں کا اسلامی ماحول ہونا چاہیے نا، وہ ہر کسی کی تربیت ہونی چاہیے۔ باپ کا حق بنتا ہے، ماں کا حق بنتا ہے۔ اگر ماں اور باپ جو ہیں یہ دونوں بچے کی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، یہ دونوں جو ہیں والدین جو ہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر رہے ہیں، اور گھر کے اندر سے کوئی ایسا شخص بھی موجود ہے جس کو دیکھ کر وہ اولاد بگڑ جاتی ہے، اور نسل در نسل یہ بگڑتی ہوئی چلی جاتی ہے، نسل در نسل یہ اسی طریقے سے وہ اولاد کے اندر وہ خصلتیں پائی جاتی ہیں، وہ حرکتیں پائی جاتی ہیں۔ کسی ایک کو دیکھ لیا نا، آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایسے مشہور ہے کہ جو شخص بڑا ہو وہ جو کام کرتا ہے تو بچہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے، وہ اس چیز کو نوٹ کرتا ہے، پھر بعد میں بچہ انہی چیزوں کو دہراتا ہے۔ تو میرا ایک دوست کہ اس کے شہزادے نے اس کو گالی دے دی، تو دوسرے ہمارے کزن نے اس کو کہا کہ آپ کا گھر کے اندر کیا ماحول یہی ہے؟ آپ کے گھر کے اندر کیا ماحول یہی ہے کہ آپ گھر کے اندر ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہو؟ اور اس بچے نے یہ گالیاں سن کر دی ہیں، مگر ہم خود تو اس بات سے ہم نے ہر چیز پر صبر، اور باتیں اونچ نیچ بھی ہوں گی، گالی گلوچ ساری باتیں ہوں گی، مگر ہم نے صبر و تحمل سے کام لینا ہے، ہم نے صبر و تحمل سے کام لینا۔ ہم یہ تو دیکھیں کہ حضور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر میں تشریف لاتے ہیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ ہوتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر مسکراہٹ ہوتی، اور گھر کا کوئی کام ہوتا بھی تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے گھر کے کاموں کے اندر۔ تو حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ کے گھر تشریف لے گئے، اپنی شہزادی کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین چھوٹے ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے آرام کرنے لگے۔ دونوں شہزادے آرام کرنے لگے۔ رات کا پہر ہے کہ شہزادوں نے دودھ مانگ لیا۔ جب شہزادوں نے دودھ مانگا نا تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو آواز دی، سیدہ فاطمہ کو کہا حسن کو دودھ آپ پلاؤ اور حسین کو دودھ میں پلاؤں گا۔ یہاں پر بھی گھر کا جو ماحول تھا، اپنی بیٹی کے گھر میں گئے تو وہاں پر بھی ہاتھ بٹایا، وہاں پر بھی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تربیت دی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ اگر اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے نا، تمہارا ماحول بھی درست ہوگا، تمہارا کردار بھی اچھا ہوگا، اور تمہارے چلنا، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا انداز گفتگو جو ہوگا یہ بھی سب سے افضل اور اعلیٰ ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا جو ماحول ہو نا وہ خوشگوار ہو۔ اگر ہم نے خوشبو لینی ہے کسی دکان سے، علامہ صاحب ہم خوشبو لینے کے لیے چلا گئے اس دکان پر، جو خوشبو ہمیں پسند ہے وہ ہم سامنے دکان والے کو نام بتائیں، ہمیں خوشبو نہ ملے، وہ کہ ہمارے پاس خوشبو نہیں ہے مگر مشک ہمارے تک ضرور آ گئی ہے، دکان کے اندر جو خوشبو تھی نا وہ ہمارے تک پہنچ گئی ہے، وہ ہم نے سونگھ لی ہے، مگر ہمارے گھروں کا ایسا ماحول کیوں نہیں ہے؟ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پہلو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کا پہلو اٹھا کر دیکھیں تو ان کا آپس میں گھر کے اندر ان کا ماحول کیسا تھا۔ مگر آج ہمارے گھروں کے اندر ماحول ایسا ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے بچے جب گلی کوچوں کے اندر نکلتے ہیں تو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ آج ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہے تو آج بچے بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ماں باپ
کسی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہے، کسی پیر صاحب کے پاس پہنچ جاتی ہے، ہماری اولاد جو ہے یہ ہمارا کہنا نہیں مانتی ہے، یہ ہمارا کہنا نہیں مانتی، ہماری بات نہیں مانتی ہے، ہمارے آگے طرح طرح سے باتیں کرتی ہے۔ آپ یہ تو سوچو، جب آپ کا بچہ چھوٹا تھا، آپ نے اس بچے کو گھر کے اندر جب رکھا تھا، جب آپ کا بچہ 5 سال 7 سال 10 سال 12 سال 13 سال کا تھا، اس دوران آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی؟ اس ٹائم تو آپ نے اپنے بچے کو بلایا ہوئے، تو ادھر آ، آپ نے اس آواز کے اندر، اس لہجے کے اندر اپنے بچے کو بلایا۔ کاش کہ اس وقت آپ بلاتے، بیٹا آپ ادھر آ جاؤ، اور بیٹا بھی آپ کو ہاں کر کے نہیں پکارتا، جب آپ کو ہاں کر کے پکارتا آپ بیٹا کو اسی وقت منع کر دیتے، بیٹا ہاں نہیں بولتے۔ یہ سب سے بری بات ہے، آپ جی کر کے پکاریں، یہ سب سے اچھی بات ہے۔ اب بیٹا ایسی بات بھی کرتا، ماں ٹوکتی، باپ ٹوکتا، بیٹا یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے، بیٹا چلو نماز کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھو، بیٹا چلو قرآن پڑھو۔ یہ قرآن پڑھنا ایسی افضل عبادت ہے کہ گھر کے اندر رحمت کے فرشتے اتریں گے، بیٹا قرآن پڑھو۔ اگر ہمارے یہاں تو معمول ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کا، ہمارے یہاں تو ہونا چاہیے نا کہ اگر زیادہ نہیں ہے دن کے اندر ہم 5 رکوع پڑھیں، ہر نماز کے بعد 1 رکوع پڑھ لیں، 5 نمازیں ہم نے پڑھنی ہیں، 5 رکوع ہم دن کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کر لیں گے۔ اگر دن کے اندر آپ 5 رکوع بھی نہیں پڑھ سکتے، ایک معمول بنائیں کہ ہم نے فجر کی نماز کے بعد زیادہ نہیں ہے، کہ اگر آج ہم نے 1 پارہ پڑھ لیا، کل ہم نے آدھا پارہ پڑھ لیا، پھر 1 پاؤ پڑھ لیا، ایسے نہیں کریں کہ ایک معمول بنائیں کہ اگر زیادہ نہیں ہے ہر روز میں 1 پاؤ 4 رکوع پڑھوں گا، 5 رکوع ہر روز میں پڑھوں گا۔ یہ ہم اپنے گھر کے اندر ماحول تو بنائیں، ہم اپنے گھر کے اندر تربیت تو دیں۔ اگر جب ہم اپنے گھروں کے اندر ایسی تربیت کریں گے، اسلامی ماحول ہمارے گھروں کے اندر قائم ہوگا، پھر اولاد جو ہوگی نا یہ بھی نیک سیرت نظر آئے گی، پھر اولاد بھی جو ہوگی نا، اولاد کا اخلاق بھی اچھا ہوگا۔ اگر معاشرے کے اندر اگر کوئی بندہ جائے گا نا، اس کا باپ فخر سے سر اٹھا کر کہے گا یہ میری اولاد ہے۔ آج کل ایسے لوگ نظر آتے ہیں کہ جن کو رب ذوالجلال نے بڑی مال و دولت سے نوازا ہوتا ہے، علم سے بھی نوازا ہوتا ہے، مگر جب ماں اور باپ کا نام آتا ہے نا وہ قدموں کے اندر جھک جاتے ہیں، اپنا سر جو ہوتا ہے اپنے ماں باپ کے قدموں میں ڈال دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ بھی ایک نعمت ہے ماں باپ کی، اور گھر بھی رب تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کریں اور گھر کا اسلامی ماحول بنائیں، اور جب ہم گھر کا اسلامی ماحول بنائیں گے تو پھر گھر کے اندر برکتیں دیکھیے گا، پھر رب ذوالجلال کی جو برکتیں نازل ہوں گی، ان برکتوں کو ہم دیکھیں، ان کا ہم اندازہ لگائیں کہ پھر ہم اندازہ نہیں لگا سکیں گے ہم اس قابل تو نہیں تھے، میرے رب نے ہمیں کیسے عطا فرمایا، کس طریقے سے عطا فرمایا، ہم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ مگر سامعین و ناظرین، ہم اس بات کی طرف دیکھیں کہ ہمارا آج کے اس دور کے اندر جس طریقے سے گھر کے اندر بے حیائی، گھر کے اندر ایسا ماحول ہے جہاں پر سامنے نوجوان بیٹا بھی موجود ہو، نوجوان بیٹی بھی موجود ہو، والد محترم بھی سامنے موجود ہوں اور والدہ محترمہ بھی سامنے موجود ہوں، یہاں پر یہ چاروں بیٹھ کر، مگر بیٹا جو ہے ایسے ٹی وی چلا کر گانے سنے، باپ کا حق بنتا ہے کہ اس بچوں کو سمجھائے، اس اولاد کو منع کرے کہ یہی اولاد جو تیرے لیے ہوگی یہ جہنم کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر تو اولاد کی تربیت اچھی کرے گا، گھر کا اسلامی ماحول بنائے گا، گھر سے اپنی اولاد کو تربیت دے گا، تو یہی اولاد جو ہوگی تیرے لیے بخشش کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے اولادوں کی تربیت، اپنے گھر کا جو اسلامی ماحول ہم قائم کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے کر رہے ہیں۔ شوہر صبح ڈیوٹی پر نکلا، جو ہمارا کہتے ہیں کہ ہمارے گھر کے اندر اسلامی ماحول ہے، ان کا کردار دیکھیے گا، ان کا رویہ دیکھیے گا۔ شوہر صبح ڈیوٹی پر نکلتا ہے، اب کام پر چلا گیا، شام کو واپس آیا، اگر بیگم نے کوئی کام بتا دیا، غصے میں آ گیا، جلال میں آ گیا، میں کما کر بھی لاؤں اور گھر کا کام بھی میں کروں، اتنا روب اور دبدبہ اور غصہ۔ بھائی گھر کس کا ہے؟ گھر تیرا ہے، اور کیا ہے یہ رب کی دی ہوئی نعمت ہے۔ بھائی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صبر اور تحمل سے کام لیا جائے، تو جب گھر کے اندر تشریف لے آؤ صبر اور تحمل سے کام لو۔ آپ کی زوجہ ہے، آپ کی بیوی ہے، تو وہ بھی دن بھر گھر کے اندر محنت کرتی ہے، آپ کو والد کو دیکھتی ہے، آپ کی والدہ کو دیکھتی ہے، آپ کے گھر کے کام کاج کرتی ہے، وہ آپ کی عزت ہے، وہ آپ کی عزت ہے، آپ اس کی عزت کرنا جانیں، وہ آپ کی عزت کریں، آپ اس کی عزت کریں۔ اور یاد رکھیں جب آپ روب و دبدبے سے گھر میں آئیں گے نا، میں گھر سے بھی کما کر بھی باہر سے میں لاؤں اور گھر کے کام کاج بھی میں کروں، بھائی آپ کون ہوتے ہو جو ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، اس محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پاک نے خود گھر کا کام کر کے دکھایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود گھر کا کام کیا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔
یہ تو سارا بارگاہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ آج جو زوجین کا رشتہ نظر آتا ہے نا، یہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ، جب نکاح ہوتا ہے نا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے۔ جب ہمارے کو یہ آسانیاں حاصل ہو جاتی ہیں، اس کے بعد ہمارے کو بڑے جلال نظر آتے ہیں، بڑے غصے نظر آتے ہیں۔ بھائی یہ تو دیکھیں کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، کہ آج ہم یہ روب دبدبا غصہ کر کے کس کو دکھا رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو خراب کر رہے ہیں، اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے گھر کا اسلامی ماحول ختم کر رہے ہیں۔ جب آج ہم یہ اسلامی ماحول ختم کیا، اپنی اولاد کو خراب کیا، اپنے گھر کے اندر اسلامی ماحول قائم نہیں کیا، پھر ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے آپ کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اس آگ سے بچانے کا حکم دیا تھا رب نے ارشاد فرمایا تھا اس آگ سے بچو جو اینٹ اور پتھر کی ہے، اس آگ سے بچا جائے، مگر ہم نے خود اپنے آپ کو اٹھا کر اس آگ کے حوالے کر دیا۔ صرف ہم اس پہلو پر غور کریں کہ آج اگر ہم نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمارے سامنے کوئی آگ جلائے اور اس کا جو گرماش ہوگی، اس کی جو تپش ہوگی، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر آج ہم نے گھر کے اندر اسلامی ماحول قائم نہیں کیا تو پھر ہم اس آگ سے کیا ہم برداشت کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ آج ہم ایک بات سامنے رکھیں کہ جب بجلی چلا جاتی ہے نا، ہم وابڈا والوں کو ایک دم گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ 2 منٹ ہمارے سے گرمی برداشت نہیں ہوتی، یا ہمارا ڈرامہ بند ہو گیا، وہ ہمارے سے رہ گیا۔ ہمارے گھر کے اندر ماحول ایسا کس وجہ سے؟ کہ یہ سب سے بڑا اہم کردار جو ہے یہ والدین کا کردار ہے، بڑے بہن بھائیوں کا کردار ہے کہ وہ جو بات بھی کریں اخلاق کے کریمانہ سے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو سامنے رکھ کر اپنی اولاد سے، اپنے بہن بھائیوں سے بات کریں۔ جب اخلاق ہمارا اچھا ہوگا، ہمارا گھر کا ماحول اچھا ہوگا، ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے، نماز پڑھو، قرآن پڑھو، اپنی بیٹی کی تربیت کریں گے، نماز پڑھ، قرآن پڑھ، اپنی بیٹی کی تربیت یہ بھی کریں کہ بیٹی تیرے سر سے ہم نے کبھی دوپٹہ اترا ہوا نہیں دیکھنا چاہیے۔ اپنی بیٹی کی جب تربیت ایسی کریں گے، وہی بیٹی ہوگی جب اس کی شادی ہو جائے گی، اب دوسرے گھر کے اندر جائے گی، وہ دوسرے گھر کے ایک چراغاں بنے گی، دوسرے گھر کے ایک چراغاں بنے گی۔ اس بیٹی کے اس برکت کے اس گھر میں قدم رکھنے کی وجہ سے اس گھر کے اندر بھی برکتیں آ جائیں گی، چاہے وہ گھر والے جتنے بھی ہوں۔ اب وہ بیٹی کی تربیت اس گھر سے ہوئی تھی، مگر اس بیٹی نے جا کر اس گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ مگر ہمارے ماحول کے اندر یہ تربیت سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم گھر کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، نمازوں کا بھی اہتمام کریں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اپنی اولاد کو سکھائیں۔ جب ہم یہ سکھائیں گے، رب ذوالجلال ہماروں کو اس دنیا کے اندر بھی ہماری اولاد کی جو برکتیں، ہمارے گھر کی جو برکتیں ہیں وہ ہمیں دکھائے گا، اور ہماری اولاد کے جو آگے کے پہلو ہوں گے، جو قدم ہوں گے، اچھے قدم ہوں گے، رب ذوالجلال انہی کے سبب رب تعالیٰ ہماری آخرت میں بخشش فرما دے گا۔ دعا کہ اللہ کریم، اللہ رب العزت رب تعالی ہم سب کو دین مدین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ